لیکن یہ جو 3 بنیادی سوالات ہیں کہ میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, میری وجود کا مقصد کیا ہے, اس میں مجھے بتا دیجئے کہ فلسفہ کامیاب ہو سکا آج تک جواب دینے میں. میں فلسفے کا طالب علم ہوں, میرے بال سفید ہوئے ان سب کو پڑھتے ہوئے. یہ چیز بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ 30-40 سال کی زندگی کی بیس پہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ. وہ لوگ جو نبیوں کے زمانے میں تھے وہ لوگ, ان کا کرائٹیریا کافی مختلف ہوگا ہم لوگوں کے بارے, کیونکہ ہمارے وقت تو نبوت ختم ہو چکی ہے. تو جب خدا کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرے, اور جبکہ زیادہ لوگ دوزخ کی طرف مائل ہو رہے ہیں, تو اس سے کیا ڈیوائن اسکیم کے اوپر کوشچن مارک نہیں اٹھتا؟ جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اس کے بعد فرمایا ہے کہ پھر میں نے اس کے اندر انسانی شعور بخشا, اور پھر اس قالب میں جب انسان آیا تو وہ پہلے انسان آدم و حوا تھے, ہم سب انہیں جس کو بہترین دودھ بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, بہترین شہد بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, پوروں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ایسی شراب بھی میسر ہے جس میں مستی بھی ہے, سرود بھی ہے, اس کے لیے جنت میں کیا اٹریکشن ہے؟ اٹرنل لائف, جس کے اندر آپ کا شعور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہو گیا, خدا کی ابدیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرما دیا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ماڈرن سائنس ہے, اس میں ایوولوشن کا نظریہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان اور تمام دوسرے جو جاندار ہیں ان کا ایک کامن ڈسینٹ ہے, یونی سیلولر سے ساری جو ہے وہ ایوولوشن ہوئی ہے. تو یہ تو بظاہر ہمیں جو مذہب کا نظریہ ہے تخلیق کا اس سے متصادم نظر آتا ہے. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ کسی 9 سے 9 میں تبدیل ہو گیا, اس کا کوئی آج تک ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکا. تو 9 سے 9 کی تبدیلی ہے جس کے لیے ڈارون کے نظریے کو اپنا کوئی ایویڈنس, کوئی شہادت پیش کرنی ہے. آذرائے کرم ذرا آپ ان چیزوں کو پڑھیے جو اس پر تنقید میں لکھی جا رہی ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا خدا کے لیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو جنہوں نے دوزخ میں چڑھنا ہے ان کو نکالیں؟ بھائی دوزخ بھرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جنت ہی رکھیں, اس میں فائنل جو ڈالنے ان کو ڈال کے ختم کریں سلسلہ. یہ تو آپ نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لی. ایک ہی معیار ہے, ایک ہی پر سب کو پرکھا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں ان کے کبھی آپ کتابوں کو پڑھیں, ان کے اہل علم سے ملیں, وہ سب اسی کی تمنا میں جی رہے ہیں. بائبل بھی یہی بیان کر رہی ہے, وید بھی یہی بیان کر رہے ہیں, قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے, تو وہ سب جنت ہے. اور تو تمام مذاہب کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, صابی ہوں, اس کے زمانے میں جتنے مذہب تھے سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معیار پر سب کو جانا ہے. پہنچا جن لوگوں کو اسلام نہیں پہنچا, جن لوگوں کو کرسچینٹی نہیں پہنچی, تو وہ لوگ اس سلیکشن پروسیس سے ہٹ کے اور ان پہ معافی ہے. یعنی جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو اس وقت ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا. نہیں, خدا کو نہیں بلکہ خدا کو انسان نے اپنے وجود پر, اپنے عکس پر تراشا ہے. اب انسانوں کے خدا کو بھی غصہ آتا ہے, انسانوں کا خدا پیار بھی کرتا ہے, انسانوں کا خدا رحم بھی کرتا ہے. اور فلسفیوں کے بقول اگر اونٹوں کا خدا ہوتا تو ان کا خدا اونٹوں جیسا ہوتا. اگر انسان کا مقصد یہی ہے تو مجھے ابدیت کا شعور کیوں دیا گیا ہے؟ اگر میرا مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے تو میرے اندر لامتناہی آرزویں کیوں پیدا کی گئی؟ فرسٹ کاز کو وہ خدا کہتے ہیں جو ان کے نزدیک ایک کانشیس اینٹی نہیں ہے, تو زندگی کا آغاز ہوا اور بعد میں یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے. تو اس موڈ پر تو ہم سے فلسفہ اور سائنس ہمیں ایک سٹانس لیتا دکھائی دیتا ہے. ہائیزنبرگ کا قانون عدم تعین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے انسان کے علم کی ایاز قدر خود بشناس. ہمیں اپنے علم کے حدود جاننے چاہیے. جو اس کے اندر فطرت ودیت کی گئی ہے وہ خواہ افریقہ میں ہے, خواہ یورپ میں ہے, خواہ ایشیا میں ہے, یکساں فطرت لے کے آیا ہے. وہی اخلاقی شعور, وہی نیک اور بد کے بارے میں ایک واضح امتیاز, وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کے لیے مواقع کم دیے گئے ہیں؟ میں نے ہاتھ میں پستول پکڑا اور 3 سیکنڈ میں نے کسی آدمی کو مار دیا. اب کیا مجھے 3 سیکنڈ کے لیے جیل میں ڈالا جانا چاہیے؟ جو ایگزسٹنس کا مقصد ہے اس کو ایک دوڑ لگی ہے, ہر کوئی اپنی زندگی کے مقصد کو کوئی دولت, کوئی عورت, کوئی شہرت قرار دے رہا ہے. لیکن ہیومینٹی کا گول کیا ہے؟ کیونکہ ایک کتاب موجود ہے دنیا کے اندر جو اعلان کر رہی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے, اور ایک معجزہ ثابت ہو چکی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں کوئی ایک کتاب دنیا کی لائبریریوں سے اٹھائیے جو 1 صدی پہلے لکھی گئی ہو اور وہ دنیا کے اندر آنے والے تغیرات کو برداشت کر گئی ہو. اتنی غیر معمولی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور زندگی کے ان تمام حقائق کو بتاتی ہے جن کے بارے میں انسان کے پاس کوئی سوچنے کی بنیاد نہیں. السلام علیکم, پروگرام گامدی میں خوش آمدید. ناظرین, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب نے اس شعر میں اس سوال کو سمو دیا ہے جو صدیوں سے انسان کے لاشعور اور شعور میں پیوست ہے. یعنی وہ سوال انسان کی تخلیق کا جواز ہے, وہ بنیادی وجہ جس کے لیے خدا نے حضرت انسان کو پیدا کیا. اور اسی بنیادی وجہ پہ آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. غامدی صاحب, انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کر رہا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی دنیا بنائے گا جو ابدی ہوگی, جس میں موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی, جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا, مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان اپنا ارتقاء ہمیشہ کے لیے جاری رکھ سکے. جب کسی مخلوق کے انتخاب کا موقع آیا تو اس کے لیے انسان کا انتخاب کیا گیا. اس کو بڑی خوبصورت تمثیل میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ارادہ و اختیار کی امانت پیش کریں تو ہم نے پہاڑوں کے سامنے اس کو رکھا, زمین و آسمان کے سامنے رکھا. یہ انسان تھا جس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا, اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا شرف بھی اسی کو ملنے والا ہے کہ یہ خدا کی ابدی جنت کا مکین ہو جائے گا. صاحب, آپ نے فرمایا کہ انسان جنت میں اپنی ارتقاء کو آگے بڑھا سکے گا, تو غامدی صاحب انسان تو
اپنی ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوگا جہاں وہ اعلیٰ ترین فکری و بشری صلاحیتوں کا مالک ہوگا، تو جنت میں ارتقاء کو آگے بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جب ایک باشعور مخلوق ہے، وہ اپنے وجود کا بھی شعور رکھتا ہے، اپنے گرد و پیش کا بھی شعور رکھتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس دنیا میں جب وہ آیا تو ہزاروں سال کروٹیں لینے کے بعد بالآخر ان 2-3 صدیوں میں اس نے اس کائنات کے اندر کے بے شمار راز دریافت کر لیے۔ تو یہ چھوٹی سی دنیا، یہ عارضی دنیا جو محض اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں سے اس کے مکینوں کا انتخاب کر لیا جائے، جب اس کے مقابل میں وہ دنیا وجود میں آئے گی تو معلوم نہیں اس کے اندر کیا راز ہوں گے، کیا نوعیتیں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے کہ جن کے اندر انسان اپنے علم، عقل اور شعور کے ساتھ خدا کی ابدیت میں شریک ہو جائے گا۔ نبی صاحب، انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جنت کے مکینوں کا انتخاب کر سکے، تو نبی صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتخاب کے اوپر اس لیے پورا نہیں اترتے کہ ان کے اندر وہ فکری و بشری صلاحیتیں نہیں موجود ہوتی، تو ان کا کیا ہوگا؟ کسی انسان کے اندر بھی اس صلاحیت کا فقدان نہیں ہے، ہر انسان کو یہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اور جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے، نہ کہ اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ بنیادی صلاحیت ہر شخص میں موجود ہے، اخلاقی وجود کا امتحان کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ کامیاب ہو رہے ہیں، کچھ ناکام ہو رہے ہیں، اور اخلاقی وجود کا شعور بھی یکساں دیا گیا ہے، اس کی تعلیم بھی یکساں دی گئی ہے، اس کی ہدایت بھی یکساں دی گئی ہے، اس کے لیے مواقع بھی یکساں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو چلا رہا ہے اس میں اخلاقی وجود کے امتحان کے لیے جتنے اسباب ممکن تھے اس نے پیدا کر دیے۔ لیکن صرف قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دنیا میں کرنا کیا ہے، یعنی جنت کے مکینوں کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس انتخاب کے لیے بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ آپ خدا کے بندے بن کر رہیں، یعنی اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرو گے تو جنت کے مکین ہو جاؤ گے، اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادت کی جائے، اپنے آپ کو ایک سرٹن معیار کے اوپر لایا جائے، اور اس کے بعد اس عمل کی وجہ سے جنت میں اور یا دوزخ میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل ہو۔ یعنی جب یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنت کے مکینوں کا انتخاب کرے گا، تو پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ انتخاب کس بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے جو قرآن نے بتائی ہے کہ یہ سرکشی اور بندگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر بندہ اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، تو وہ بندگی کا حق ادا کرے گا اور اس کے نتیجے میں جنت کا مکین ہو جائے گا۔ اگر وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ صاحب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ خدا نہ انسان کو تخلیق کرتا، نہ اس کو جنت میں جانے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں کراچی اس لیے جا رہا ہوں کہ کراچی ہے، بھائی کراچی نہ ہوتا نہ مجھے کراچی جانا پڑتا۔ تو غالب صاحب یہ تو انسان کی پیدائش کے بعد اس کو ایک ٹیمپٹیشن دی گئی کہ تم اس کرائٹیریا کے اوپر عمل درآمد کرو تو تمہیں جنت یا دوزخ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم کی جو تخلیق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کی گئی اس کے وقت خدا کے ذہن میں کوئی کیا پلان تھا؟ جیسے مثلا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ حوا کی نافرمانی کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، تو کیا وہ ساری تبدیلی کرنا پڑی پلان میں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت اسکیم تھی اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا، اسی کو بائبل میں بیان کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی اسکیم انسانوں کو بتائی ہے۔ وہ واقعہ جو آپ نے بائبل میں بھی پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، وہ اصل میں انسان کو ایک باغ میں رکھ کر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے۔ اس میں اصل میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو انسان کو ہم نے ایک جگہ رکھا اور پھر اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں، تو معلوم ہوا کہ انسان جذبات میں آ کر خواہشات کا اسیر ہو کر پابندیوں کو توڑ بیٹھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی انانیت ہے جس سے تفوق کی جبلت جنم لیتی ہے، دوسرے جنسی رجحانات ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ دونوں کا جب اظہار ہو گیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو انسان بنایا گیا ہے وہ ٹھیک اسکیم کے مطابق بن گیا ہے، لہٰذا یہ چیز پہلی ہدایت اس کے لیے بن گئی اور اسے کہا آپ دنیا میں جاؤ۔ ویسے انسان کی تخلیق کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا ناظرین، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
ہم سب بات ہو رہی تھی آدم و حوا کی پیدائش سے آگے انسان کا جیسا ظہور ہوا اس کائنات میں، تو ہم سب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو، آدم و حوا کو جنت میں رکھ کر اس کی ڈائمنشنز کو، اس کی اسپیسیفیکیشنز کو اسرٹن کیا کہ جس اسکیم کے مطابق میں نے اس کو بنایا تھا یہ ویسا ہی ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں زمین پر آنے دیا گیا، اور جیسا کہ اقبال نے بھی لکھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ہم سب کیا جو پھر حوا کی اور آدم کی نافرمانی کا قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، تو وہ کیا تمثیلی ہے؟ قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا، وہ تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کی فطرت کا ظہور ہو گیا، ان پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو کیا جبلتیں دی گئی ہیں، وہ کیسے کام کریں گی، اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے. انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ القاء کیے، پھر ان کو برگزیدہ کیا اور ایک بڑے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا. اس جنت کا ذکر آتا ہے، وہ بھی اصل میں اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اس کے اندر ان کو رکھا گیا، اسی زمین پر رکھا گیا. اس باغ میں ان کے لیے ضروری سہولتیں میسر تھیں تاکہ ان کی فطرت کے اندر جو دو بڑے داعیات ہیں، ایک انانیت جس کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرتا ہے، دوسرے جنسی جذبات جو انسان پر بعض اوقات اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اقدار کو فراموش کر دیتا ہے، تو دونوں کا امتحان اس میں کر لیا گیا. تو ہم صاحب جب انسان جنت سے زمین پر آ گیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت اسی زمین کا ایک حصہ تھی، تو یہ کیوں آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتارا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں. یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا کوئی باغ ہے یا اس سے مراد وہ باغات ہیں یا باغ ہے جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگا. تو اسی دنیا کا ایک باغ تھا، اور یہ قرآن مجید کی عربی زبان کا اسلوب ہے. اہبتو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی لفظ جب مصر کے بارے میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تو وہاں اہبتو مصر میں اتر جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی جنت سے مصر میں اتر رہے تھے. یہ زبان کا اسلوب ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اترنے کا مطلب ہے کسی بلندی سے اترے ہوں گے. یہ سر بڑی دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا تاریخ تبریک میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 91 پر حضرت ابن عباس سے ایک روایت منسوب ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اور پھر سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق جب خدا نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ نا یہ بہت زیادہ خون ریزی کرے گا کیونکہ ان کو ارادہ و اختیار تم دے رہے ہو اللہ میاں، اور جو جنات ہیں وہ بھی ارادہ و اختیار کی وجہ سے فساد اور خون ریزی کرتے تھے. تو ہم سب جب انسان جنوں کو ریپلیس کر کے اس دنیا میں اگر آئے اس روایت کے مطابق، اور انسان بھی فساد اور خون ریزی سے باز نہیں آتے، تو کیا انسانوں کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ اور کیوں خدا اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو وہ بناتا ہے اسپیسیفیکیشن، اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اس طرح نہیں لے پاتا جس کی اسے توقع کی جا رہی ہے؟ یہ بات تو دیکھیے یہ مورخین اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید اس سارے قصے کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کی حکمت بتاتا ہے. اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جنات کو معزول کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بالکل برخلاف یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح فرشتے ایک مخلوق ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، وہ اس وقت بھی موجود ہیں. وہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، فرشتے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، انسان اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ مادے کو دیکھیں تو وہ اپنی ٹھوس شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ انرجی کی فارم میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لائٹ یا نور کی صورت میں بھی ہوتا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات پیدا کر دی ہیں، فرشتے، جنات اور انسان. تو اس وجہ سے یہ تینوں مخلوقات ایک ہی وقت میں کار فرما ہے. چنانچہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ جنات نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہوتے ہیں، ان کی طرف خود ان کے پیغمبر آتے ہیں، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو سنا، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے. تو ایسا تو قرآن مجید سے نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو معزول کر کے یا دنیا سے ان کو جو کچھ بھی ذمہ داری دی گئی تو اسے فارغ کر کے انسانوں کو یہ دنیا کا اقتدار دیا گیا ہے. وہ اپنے دائرے میں ایک اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے دائرے میں ایک اختیار. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ یعنی فرشتے، جن اور انسان یہ تینوں ہی مادے کی مختلف علامات سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کو مابعد طبیعتی کیا کہتے ہیں مخلوقات نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں، کیوں کہنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات تو ساری کی ساری اسی دنیا سے متعلق ہیں. اس کے ماورا تو صرف ذات خداوندی ہے. ذات خداوندی کسی مادے سے تخلیق نہیں ہوئی، اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں رکھتے. وہ آپ سے آپ ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کی ذات ہماری گرفت میں بھی نہیں آتی. لا تدرک الابصار کی قرآن مجید نے تمثیل اختیار کی، اس کی مثال بھی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. چنانچہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء. باقی مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید کے اشارات سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے سائنسی تحقیق سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے تجربے اور مشاہدے سے جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے کام صاحب، یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آڈینس کی طرف لے کر چلیں گے. جی آپ پوچھیے. صاحب آپ نے جب انسان کی تخلیق کا مقصد آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے پہلے کہا کہ جنت کے لیے مقیم تیار کرنے کے لیے خدا نے بنایا. تو اس کے بعد پھر یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ
خلیفہ ایک بنایا جائے گا دنیا کے لیے، تو اس میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن نہیں آ جاتا کہ دو ڈیفرنٹ پرپزز سامنے آ جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جنت کے مکینوں کا انتخاب کرنا پیش نظر ہے. اب سوال یہ ہے کیسی مخلوق بنائی جائے اس کے لیے. تو وہ ایسی مخلوق ہو سکتی ہے اگر آپ نے انتخاب کرنا ہے جس کو ارادہ و اختیار دیا جائے. وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جسے ہم ارادہ اور اختیار دیں گے. ارادہ و اختیار کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے؟ اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہیں یا بندگی اختیار کرتے ہیں. یہ دوسری جگہ بتایا گیا. اور یہ سرکشی اور بندگی کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے انتخاب ہو جائے گا. تو یہ پوری بات ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے. جنت میں تو فرشتے بھی ڈالے جا سکتے تھے، وہ تو بندگی کرتے رہتے ہیں، تو انسان کا مطلب ایک جان بوجھ کے کانفلکٹ کریٹ کرنے والا مخلوق کیوں بنایا گیا؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ خالق نے کرنا ہے. آپ کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی پیدائش کا اقدام کریں، کر دیا انہوں نے. اب اس کے بعد ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خالق نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم یہ سارے سیاروں ستاروں کو جمع کریں گے، یہ ہم نے پہلے ہی بنا کے بکھیر دیے ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر جو ہم نے ایک مخلوق بنائی ہے اس کا انتخاب کریں گے. یہ جو انتخاب ہے یہ ہمیں بڑی رفعت دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو چاہتا جنت میں بٹھا دیتا، جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا. وہ خالق ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق وہ بنائے گا جو اپنے استحقاق پر خود محنت کر کے جنت کو حاصل کرے گی. کیا کہنے ہیں اس مخلوق کے کہ جو اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اتنی اعلیٰ زندگی حاصل کرے گی. صاحب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آ گئی کہ ایک انسان اپنے کس طرح برتاؤ کی بیسس پہ جائے گا جنت یا دوزخ میں، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے زمانے میں تھے وہ لوگ، ان کا کرائٹیریا کافی مختلف ہوگا ہم لوگوں کے بارے، کیونکہ ہمارے وقت تو نبوت ختم ہو چکی ہے. تو اب ہم لوگوں کے لیے وہ کافی مشکل نہیں ہو جاتا آج کل کی دنیا میں اس طرح کا اس سٹینڈرڈ پہ اترنا؟ جب لوگوں کے سامنے نبی ہوتے تھے تو اس وقت کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا، مطلب فالو کرنا خدا کو یا بہتر ایک انسان بننا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چنانچہ آپ قرآن مجید میں جو نبیوں کی تاریخ بیان ہوئی ہے اس کو پڑھیے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا. آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ اقرار کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ مان رہے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال کی جد و جہد کے بعد اتنے ہی لوگ ایمان لائے کہ ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے. صالح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر نکلے. لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے تاریخ کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ سلامتی طبع کے ساتھ چیزوں کو دیکھے تو وہ سرکشی سے نکلتا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو سرکشی کی سزا دی گئی ہے اور اسی دنیا میں ان کو سزا ملی. تو انسان کے اندر اصل میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کی انانیت. یہ انانیت ہے جو خدا کے سامنے جھکنے کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے اور اپنی بندگی کا احساس کر لے تو سرکشی سے نجات حاصل کر لیتا ہے. جیسے ہی سرکشی سے نجات حاصل کرتا ہے اس کے بعد آج چاہے حقیقت کو سمجھنا 10 لمحے نہیں لگتے سمجھنے میں، اور پیغمبروں کے زمانے میں چاہے تب بھی کوئی وقت نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کے زمانے میں ابو جہل تھا، پیغمبروں کے زمانے میں فرعون تھا، پیغمبروں کے زمانے میں شداد تھا، اور قریش مکہ کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بسر کیے. ساتھ لے کر جتنے لوگوں کو نکلے تھے وہ 200-250 سے زیادہ نہیں تھے. لیکن غامدی صاحب نبوت کے وقت معجزے بھی تو ہوتے تھے. آج بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ 14 صدی پہلے ایک کتاب نازل کی گئی. بظاہر اگر دیکھیں دنیا کی نگاہ سے تو ایک ایسے شخص پر نازل کی گئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امی تھا، اس کا کوئی علوم کا پس منظر نہیں تھا، وہ یونان اور روما میں پیدا نہیں ہوا، عرب کے صحراؤں میں اس نے پرورش پائی، اور اس پر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس کی تحقیق نے، علم کی ترقی نے، دنیا کے تجربات نے اس کی کوئی چیز غلط ثابت کر دی. غالب صاحب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری صحیح بخاری کی، جس کے مطابق ہر 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے. پھر ایک قرآن مجید کی بھی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ
خدا دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا. ہم سب آج بھی جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ برائی زیادہ ہے. بہرحال اچھے لوگ اس طرح اقتدار میں نہیں ہوتے, اس طرح طاقت میں نہیں ہوتے, ہر طرف ایک شیطانی قوتوں کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم سب اس سے بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال جو زیادہ لوگوں کی تعداد ہے ان کا جو جھکاؤ ہے, انکلینیشن ہے, جنت کی طرف نہیں بلکہ دوزخ کی طرف ہے. تو جب خدا کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرے اور جبکہ زیادہ لوگ دوزخ کی طرف مائل ہو رہے ہیں, تو اس سے کیا ڈیوائن اسکیم کے اوپر کوشچن مارک نہیں اٹھتا؟ خدا نے تو انتخاب کرنا ہے, ارادہ دے دیا, اختیار دے دیا, تو انسان ہے جو اپنی بدقسمتی کا سودا کر لیتا ہے. اور دوسری یہ جو بات عام طور پر بیان ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنت کے مستحق نہیں ہو سکیں گے, وہ ابتداً جہنمی کے مستحق ہوں گے, اور ان میں سے بہت سے ہوں گے کہ جو اپنی اپنی سزا بھگت لینے کے بعد پھر جنت کے مستحق ہو جائیں گے. تو ایک عمل ہے جو وہاں بھی جاری رہے گا اسی طریقے سے. یعنی اگر کسی آدمی نے سرکشی اختیار کی ہے, استکبار اختیار کیا ہے, تو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ ایمان کے ساتھ غلطی کر بیٹھے, کوتاہی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, ان کے لیے سزا کی مدتیں ہو سکتی ہیں, وہ اس کو گزاریں گے, اور گزارنے کے بعد ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے. اس کی تخلیق کا مقصد کہ جب انسان آدم بھی نہیں بنا تھا اس وقت خدا کے ذہن میں کیا تھا کہ میں اپنی جنت کے لیے لوگوں کو منتخب کر رہا ہوں؟ بالکل یہی ہے, قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اس کو بتایا ہے. آپ اگر قصہ آدم و ابلیس کی آیات سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھیں تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا, پھر آدم و حوا کو ہم نے ایک باغ میں رکھا, اس میں جب ان کی فطرت کا ظہور ہو گیا تو ہم نے اسی وقت انہیں بتا دیا کہ اب تمہارے اس سارے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ دیکھیے اس میں الفاظ ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى, پھر میری ہدایت آتی رہے گی وقتاً فوقتاً. جو پیروی کریں گے ان کے لیے نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا, نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ, اور جو یہ پیروی اختیار نہیں کریں گے ان کے لیے پھر تکذیب کریں گے, جھٹلائیں گے, ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. صاحب آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا ایک پروگرام میں کہ انسان پر ایک حیوانی دور بھی گزر چکا ہے. تو گاندھی صاحب اگر انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو ایک سلیکشن پروسیس سے گزار کے جنت یا دوزخ کے لیے مستحق قرار ٹھہرائے, تو گاندھی صاحب جو لوگ حیوانی دور میں پیدا ہوئے تھے تو ان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو اس پروسیس پہ عمل نہیں کر سکیں گے نا. ان کی تخلیق کا وہی مقصد تھا جو حیوانات کی تخلیق کا مقصد ہے. یعنی وہ تو انسان ابھی بنے ہی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ قالب بنایا تھا ان کا. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا قالب ہے, یہ اس کا حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے اندر وہ شخصیت ودیت کی گئی ہے. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کے حیوانی وجود کو جب پایا تکمیل تک پہنچا لیا, نفخت فیہ من روحی, اس کے بعد اس میں اپنی پھونک پھونکی اور اس کے نتیجے میں اس کو شعور ملا, انسانیت ملی. تو انسانیت جس گروہ کو دی گئی وہ ہے جس کی ابتدا آدم و حوا سے ہوئی ہے. یہ وہ دو انسان ہیں, یعنی ایک آدم اور ایک حوا, جن سے اب انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن آدم و حوا تک انسان کے حیوانی وجود کی تشکیل کے بے شمار مراحل ہیں جو پہلے وجود سے انسان نے بشری شعور کی طرف کس طرح سفر طے کیا, اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. غم صاحب فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جن خانہ کعبہ میں حج کر رہا تھا, تو ایک شخص نے اس سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر کئی ہزار برس ہے. تو اس نے کہا اچھا تمہاری عمر کئی ہزار برس ہے تو تم نے آدم کو تو دیکھا ہوگا. تو اس جن نے استہزائیہ انداز میں پوچھا کہ کون سا آدم؟ آدم تو کئی تھے. اب غم صاحب اس بات کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں آپ کی پچھلی بات سے جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان نے ایک حیوانی وجود سے بشری شعور کی طرف سفر کیا. تو غم صاحب جو ماڈرن ایوولوشنسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جینیٹک اوریجن ہے وہ ایک نہیں ہے. تو کیا آپ یہ بات کر کے انسان کا جو نظریہ تخلیق ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, میں قرآن مجید کا نظریہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حیوانی وجود پر ہزاروں سال گزرے ہیں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا گارے سے, مٹی سے. وہاں سے وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہونا شروع ہوا, بالکل ایسے جس طرح کہ دوسری جگہ اس کی تمثیل بیان کی ہے کہ انبتکم من الارض نباتا, ہم نے زمین سے تمہیں ایسے ہی اگا دیا جس طرح کہ ہم پودے اگاتے ہیں. تو انسان کے لیے جو چیز اب رحم مادر ہے, ماں کا پیٹ ہے, وہی چیز پہلی تخلیق میں
زمین کا پیٹ بنا. تو زمین کے پیٹ سے انسان پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی پیدا ہوئیں. یہ حیوانی وجود کی تشکیل تھی. جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کئی نسلوں میں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر میں نے خود اپنی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دی. جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اس کے بعد فرمایا ہے کہ پھر میں نے اس کے اندر انسانی شعور بخشا, اور پھر اس قالب میں جب انسان آیا تو وہ پہلے انسان آدم و حوا تھے, ہم سب انہی کی اولاد. سب یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی آپ پوچھیں. جس کو بہترین دودھ بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, بہترین شہد بھی میسر ہے اپنے گھر پہ, حوروں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ایسی شراب بھی میسر ہے جس میں مستی بھی ہے, سرود بھی ہے, اس کے لیے جنت میں کیا اٹریکشن ہے؟ اس نے موت پر قابو پا لیا, بڑھاپا نہیں آئے گا, اضمحلال نہیں ہوگا, شباب نہیں جائے گا. جنت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. جنت نام ہے ابدی زندگی کا, جہاں موت پر موت واقع ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر انسان کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 20-25 سال کی عمر میں شباب کی عمر کو پہنچتا ہوں, 15-20 سال میرے شباب کے ہوتے ہیں, اس کے بعد اضمحلال, پھر تو میں اٹھ بھی نہیں سکتا. کہ لا یعلم من بعد علم شیئا. میں نے تو اپنی زندگی میں جنت دیکھ لی, میرے لیے بہت پیچھے رہ کے گیا, مطلب میں نے جنت دیکھ لی, اب میرے لیے کیا اٹریکشن ہے؟ موت آئے گی بھی تو آیا کرے, کیونکہ میں نے ایک بھرپور زندگی جی لی. آپ نے جنت کی بڑی معمولی سی جھلک دیکھی ہے. آپ نے جنت کی بڑی معمولی سی جھلک دیکھی ہے, وہ بھی آپ کو اس لیے دکھائی گئی ہے تاکہ آپ کچھ اندازہ کر لیں کہ وہاں کیا ملنے والا ہے. سر اگر میں بندگی اختیار نہیں کروں گی تو مجھے جنت نہیں ملے گی, اور میری زندگی کا تو مقصد ہی صرف جنت کا حصول ہے, تو پھر زندگی بیکار ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی مقصد ہے؟ یعنی ابدی زندگی, اٹرنل لائف, جس کے اندر آپ کا شعور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہو گیا, خدا کی ابدیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرما دیا, یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیے, آپ تو زندگی کے چند گھنٹوں کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کے ہسپتال, یہ آپ کی طب, یہ آپ کی جد و جہد, یہ آپ کی کاوشیں, یہ آرام کی خواہش, یہ آپ کا پڑھنا, یہ آپ کا اٹھنا, یہ آپ کا زندگی کی جد و جہد کر کے مال کمانا, یہ دنیا میں فساد پیدا کرنا کس لیے ہے؟ چند دن کی زندگی کی لذت کے لیے. تو میں تو آپ کو نوید دے رہا ہوں ابدی زندگی کی لذت. ٹھیک ہے ہم سب. جی آپ پوچھیں. آپ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ہمیں قرآنی نظریہ بتایا, لیکن جو ماڈرن سائنس ہے اس میں ایوولوشن کا نظریہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان اور تمام دوسرے جو جاندار ہیں ان کا ایک کامن ڈسینٹ ہے, یونی سیلولر سے ساری جو ہے وہ ایوولوشن ہوئی ہے. تو یہ تو بظاہر ہمیں جو مذہب کا نظریہ ہے تخلیق کا اس سے متصادم نظر آتا ہے, اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دونوں نظریات پر غور کیجیے, دونوں کے دلائل پر غور کیجیے. جو پہلا نظریہ آپ نے سائنس کا بیان کیا ہے وہ ایک نظریہ محض, کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی تک کوئی اس کا ایویڈنس نہیں دستیاب ہو سکا. دنیا کے اندر جتنا فاسلز کا ریکارڈ ہے اس کی نفی کر رہا ہے پوری طرح. جو دعوے کیے گئے تھے صحیح ثابت نہیں ہوئے. سیل کے بارے میں جو معلومات ڈارون کے زمانے میں تھی, اب دنیا بہت اس سے آگے بڑھ گئی. جینیٹک سائنسز سے جو ایویڈنسز آ رہے ہیں وہ فاسل ریکارڈز کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہے ہیں, اور کامن ڈسینٹ کے جو دلائل دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اور جانوروں کے جو مختلف اعضاء ہیں جسام کے وہ بالکل ملتے جلتے موجود ہیں. قرآن کی تھیری تو سر جو ہے وہ ایک ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا, اگر وہ سائنٹیفک تھیری ہے تو اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا آپ کو توفیق دے تو کریں, الہام قرآن سے بھی لینا سیکھیں. یہ دیکھیں کہ ڈارون کے نقطہ نظر کے اوپر کیا اعتراضات اب ہو گئے ہیں, دنیا میں نئی تحقیقات نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں. فاسلز کا پورا ریکارڈ ابھی تک پوری طرح نفی کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں, کبھی اس کا سائنٹیفک مطالعہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر اعتراضات کرنے والے کیا اعتراضات کر رہے ہیں. اب تو دنیا میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ میرا خیال ہے نوجوانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. ابھی تک یہ کوئی حقیقت نہیں بن سکی, اور اس کے مقابل میں قرآن کا نظریہ موجود ہے. کیجیے تحقیق اس کے اوپر, یہ آپ کو بتائے گا جن چیزوں کے اصل میں ریکارڈ پیش کیے جا رہے ہیں قرآن نے تو اس کا راز کھول دیا ہے کہ وہ اصل میں انسان کے حیوانی وجود کا ارتقا ہو رہا تھا. لیکن سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ سائنٹسٹ کرتے ہیں, جو اس کی ایک میتھڈالوجی ڈیسائیڈڈ ہے اس کے مطابق کی جاتی ہے. جب آپ جو تھیریز یا جو مذہب ہمیں تھیریز پیش کرتا ہے اگر اس کی سائنٹیفک بنیادوں پہ ریسرچ نہیں کی جا سکتی تو اس لیے لوگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سائنسی ریسرچ کو آپ جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے؟ پہلے ایک مفروضہ ایک بڑے آدمی کے ذہن میں آتا ہے, پھر اس کے بارے میں ایویڈنس تلاش کرنا شروع کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک مفروضہ تھا جو ڈارون نے پیش کیا. ڈارون نے کسی حقیقت کو نہیں بیان کیا تھا. ڈارون تو خود اپنی کتاب اوریجن آف دی اسپیشیز میں اعتراف کرتا ہے کہ ابھی مجھے اس کی درمیان کی کڑیوں کے بارے میں کوئی چیز بھی نہیں میسر آ سکی. ابھی تک جتنا ایویڈنس میسر آیا وہ کیا ہے؟ وہ ایک نو کے اندر تبدیلیوں کا ہے. مثال کے طور پر پروانوں کی مثال دی جاتی ہے کہ خاص علاقے کے اندر ان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ پیدا ہونا بند ہو گئے. کسی 9 سے 9 میں تبدیل ہو گیا, اس کا کوئی آج تک ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکا. تو 9 سے 9 کی تبدیلی ہے جس کے لیے ڈارون کے نظریے کو اپنا کوئی ایویڈنس کوئی شہادت پیش کرنی ہے. آج راہ کرم ذرا آپ ان چیزوں کو پڑھیے جو اس پر تنقید میں لکھی جا رہی ہے. گاندھی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو حتمی مقصد ہے وہ جنت کا حصول ہے, اس کے لیے خود کو
حقدار ثابت کرنا ہے. ناظرین اسی پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سب آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو ایبسولوٹ مقصد ہے وہ ہے جنت کا حصول. جس جنت کا مذہب ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اس میں تو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں صرف بشر جو کیا کہتے ہیں جبلی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، انسٹنکٹیو وجود ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہاں حوریں ہیں. اس کی تسکین کے لیے تو کافی سامان موجود ہے جو اس کا حیوانی وجود ہے، جو اس کا انسٹنکٹیو بینگ ہے، لیکن اس کے جو بشری شعور ہے، جو اس کی انٹلیکچوئل سینس ہے، وہ کیا متاثر نہیں ہوگی؟ کیا وہ جمود کا شکار نہیں ہوگی؟ جب جس خدا نے عارضی دنیا بنائی ہے اس نے آپ کو یہاں جمود کا شکار نہیں ہونے دیا، تو جو ابدی دنیا بنائے گا، کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ آپ اس عارضی دنیا میں جتنا تنوع، جتنی جدت، جتنی ندرت، جتنے ارتقاء کے مواقع اس نے پیدا کر دیے ہیں، قیاس کریں کہ وہ خداوند جب ابدی دنیا بنائے گا تو کیا بنا ڈالے گا؟ یعنی اس دنیا کے اوپر قیاس کریں گے نا. علم کی بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ دیکھیں وہ کیا ہے. عارضی دنیا ہے، موت تعاقب کر رہی ہے، 20-25 سال کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں دم توڑ دیتی ہیں. اس سب کچھ کے باوجود اتنی لذت پیدا کر دی ہے، اتنی کشش پیدا کر دی ہے کہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے غالب صاحب جی آپ پوچھیں. حدیث میں غالباً ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم پہ کوئی اعتراض کیا تھا کہ آپ کے نکلنے کی وجہ سے جنت میں ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے جواب میں آدم نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا تانا دیتے ہو جو میرے بس میں نہیں تھی. میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے، تو وہ اس کا مطلب اشارہ اس طرف ہے کہ جو انسان آدم صاحب جنت سے جب نکلے تو وہ غلطی تھی اور اس کی سزا کے چکر میں یہ باقی تمام سلسلہ شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ سر انسان کے آپ جمود کی بات کرتے ہیں کہ جمود کا شکار نہیں ہے. کیا انسان ازل سے جمود کا شکار نہیں ہے؟ انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا. اگر میں کبھی سوچوں تو میں خدا نہیں بن سکتا، جو کہ ایک آپٹیمم بینگ ہے. اب میں ارتقاء میں جتنی مرضی منزلیں طے کرتا چلا جاؤں، میرے آخر تو کچھ نہیں ہے. وہی ایک حقیقت ہے، وہ میں اب مان لوں، وہ میں آج سے 50,000 سال بعد مان لوں، وہ میں جنت میں جا کے مان لوں. خدا تو ہے جی ہم تو میں تو رک گیا ایک جگہ پہ آ کے. جی ہم سے پہلی بات کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پیش نظر کیا ہے، اور بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے. اس کے بعد روایت کی حیثیت کیا ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. روایات انسانوں سے انسانوں تک پہنچی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بات کیا بن گئی، کیا صورت اختیار کر گئی، محققین جانتے ہیں کہ اس میں کتنی کچھ مراحل آتے ہیں. تو ہمیں جن معاملات میں قرآن نے ایک ہدایت دے دی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. پیغمبر نے جن الفاظ میں اسے پیش کیا انہی میں محفوظ ہے. اس کے بعد کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر روایت کے بارے میں محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ اس کو خود قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا. دوسرے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ دیکھیے میں نے جمود کا ذکر قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا ہے. اس دنیا کے اندر تو انسان کو عارضی طور پر بھیجا گیا ہے. یہاں تو بے شمار مسائل ہیں جن کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا وہاں ہم جمود کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ تو میں نے عرض کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی طور پر ہے اس میں تو ایک لمحہ بھی جمود کا نہیں آتا، ہر لحظہ اضطراب ہے. دنیا کی زندگی تو عارضی تو دنیا کی زندگی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، کیونکہ ان کی سیلف تو آگے چلی گئی. اب یہ وجود نہ گیا تو نہ گیا، سیلف تو کنٹینیو کر گئی نا. تو عارضی تو ان لوگوں کے لیے جو آگے نہیں جائیں گے، جو آگے چلے جائیں گے ان کے لیے تو عارضی یہ بھی نہیں ہے. آگے سبھی جائیں گے، ایسا نہیں کہ صرف مومنین جائیں گے، مطلب وہ جنت میں آگے ماننے والے بھی جائیں گے، نہ ماننے والے بھی جائیں گے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایک شخص کو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، آپ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر دن پروردگار کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں تو آپ کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اس کی سپریم کیا ہے؟ ہم کہاں تک بڑھیں گے؟ وہاں تک جہاں تک ہمارا پروردگار چاہے گا. ہم اپنے حدود پہچانیں. یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بکری، ایک بھیڑ اپنے حدود سے تجاوز کر کے انسان بننا چاہے اور انسان اپنے حدود سے تجاوز کر کے خدا بننا چاہے. انسان کے لیے اصل علم یہ ہے کہ اپنے حدود کو پہچان کر اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے. ڈارون کا افسانہ اپنی جگہ، حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ بکری آج سے صدیوں پہلے بلکہ کروڑوں سال پہلے بھی ایسے ہی موجود تھی، آج بھی ویسے ہی موجود ہے. اس میں چیز ہے، میں نے ایک فائنل ٹیم کا انتخاب کرنا ہے تو میں اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ٹیموں کی امتحان لیتا ہوں. اب یہ تو میں انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اچھا کھلاڑی کون ہے، برا کھلاڑی کون ہے. میں امتحان لیتا ہوں تاکہ ایک اچھی ٹیم بنا لوں. اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. خدا کو پتہ ہے کہ اچھا انسان کون ہے، برا کون ہے، کس نے کیا کرنا. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا خدا کے لیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو جنہوں نے دوزخ میں سڑنا ہے ان کو نکالیں؟ بھائی دوزخ بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنت ہی رکھیں، اس میں فائنل جو ڈالنے ان کو ڈال کے ختم کریں سلسلہ. یہ تو آپ نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا.
اور آپ نے ہم جیسے سارے انسانوں کو گناہ گار کیوں کہہ دیا؟ دنیا میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اس انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیے. میں نے تو آپ سے عرض کی ہے انتخاب کیسے ہوتا اگر ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا. ارادہ و اختیار دیا جائے گا، ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے، پھر سرکش بھی ہوں گے، پھر گوارہ کرنا پڑے گا. اور اگر خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو مثبت فیصلہ تو قبول کر لیا جاتا، منفی فیصلہ کیسے قبول کیا جاتا؟ نہ قبول کریں، خدا بے نیاز ہے، اس کو لوگوں کے فیصلوں سے کیا ہے؟ خدا عادل بھی ہے. یہ آپ نے خدا کی صرف ایک ہی صفت جانی. خدا علیم ہے، خدا حکیم ہے، خدا عادل ہے. وہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے اس معنی میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ علم و حکمت کے ساتھ دنیا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ عدل کے خلاف، حکمت کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو وہ جہنم میں ڈال دیتا اپنے علم کی بنیاد پر تو وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے سر. خدا کہ انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جنت جائے، اور ہم مسلمانوں اور ایک سلیکشن پروسیس سے بھی گزریں گے اس جنت میں جانے کے لیے. تو ہم مسلمانوں کو تو چلے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہم نے چیزیں کرنی ہیں جس پہ ہم پورے ہوئیں گے تو ہمارا سلیکشن ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا یہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ اگر غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے تو ان کا سلیکشن پروسیس ہم سے مختلف ہوگا یا ہماری طرح کا ہی ہوگا؟ ایک ہی معیار ہے، ایک ہی پر سب کو پرکھا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں ان کے کبھی آپ کتابوں کو پڑھیں، ان کے اہل علم سے ملیں، وہ سب اسی کی تمنا میں جی رہے ہیں. بائبل بھی یہی بیان کر رہی ہے، وید بھی یہی بیان کر رہے ہیں، قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے. تو وہ سب جنت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی بندگی کو ماننا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو فری میسنریز بھی ہیں، وہ تو شیطان پرست ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، تو ان کی بندگی میں ویسی فرق آ جائے گا. تو پھر ان کے لیے جنت کا کوئی وجود نہیں ہے یا ان کے لیے جنت بنائی نہیں گئی ہے؟ جنت تو سب انسانوں کے لیے ہے. سب انسانوں کے لیے خدا نے جنت بنا دی، ارادہ و اختیار دیا. اس کے بعد بتایا کہ اس کا معیار کیا ہے. وہ ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا، بائبل نے بھی بیان کر دیا، تمام الہامی صحیفے بیان کرتے ہیں. وہ معیار یہ ہے کہ خدا کی سچی معرفت، اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس اور اچھا عمل. یہ جو بھی کر رہا ہے، قرآن تو تمام مذاہب کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، اس کے زمانے میں جتنے مذہب تھے سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معیار پر سب کو جانچا جائے گا. نہیں، پر ہمیں یہ بھی تو پتہ ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کرسچینٹی لے لیں، بائبل بدل چکی ہے آج تک، اور باقی سارے ہم تو قرآن خوش قسمتی ہے ہماری کہ قرآن نہیں بدلا. تو اس طرح ان کی جو پروسیس ہے، ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بدل چکی ہیں نا آج تک. اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج آپ انجیل کو اٹھا کے پڑھیں، یہی منادی کر رہی ہے. انجیل کو کبھی آپ اٹھائیں، حیرت انگیز طریقے سے وہ یہی کچھ بیان کر رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ویدوں کو اٹھائیں، وہ یہی بیان کر رہے ہیں. تمام الہامی کتابیں ایک ہی بات بیان کرتی ہیں. آپ نے شرک کی بات کی، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر شرک کی تردید تورات کرتی ہے. آپ تورات کو اٹھائیے، کوئی چیز ایسی نہیں. دیکھیے جو تبدیلیاں انہوں نے کی وہ کیا تھیں. وہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں. یعنی قوموں کے اندر جو ایک انانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پیغمبر ہم سے باہر کیوں آ جائے، تو وہ نبوت کے بارے میں چند چیزیں جن کو انہوں نے تبدیل کیا. جنت کی طلب، عمل صالح کی ترغیب. حضرت مسیح ایسے ہی دیتے ہیں. یہ تو وہ مذاہب ہیں جو ہمیں پتہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو کتابی مذاہب ہیں جن کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، یہ یہودی، کرسچن، مسلمان. پر بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جو نہیں آئے ہوئے ہیں اترے ہوئے. بہت سے لفظ آپ نے کیسے بول دیا. دنیا میں 2.5 ارب کے قریب اس وقت مسیحی ہیں، اور 1.5-2 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. باقی ہندو ہیں جن کی کتابوں سے ہم واقف ہیں. بڑی تھوڑی تعداد ہے باقی. اور ان مذاہب کے اندر تعداد کا کیا قصور ہوا؟ ان مذاہب کے اندر ان تک بھی حق پہنچ گیا. اللہ کا کام تو یہ کہ ہدایت پہنچا دی اس نے. آج تو وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک ایک دروازے تک ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ آدمی سے مواخذہ صرف اس کے علم کی بنیاد پر ہوگا. یہ کہنا فیئر ہوگا کہ جن لوگوں کو نہیں یہ علم پہنچا، جن لوگوں کو اسلام نہیں پہنچا، جن لوگوں کو کرسچینٹی نہیں پہنچی، تو وہ لوگ اس سلیکشن پروسیس سے ہٹ کے اور ان پہ معافی ہے. یہ 3 باتیں تو ہر ایک کو پہنچ گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک یہ کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور ایک یہ کہ جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا عمل. اس سے تو کوئی خالی نہیں. یہ کہنا ہمیں تو نہیں پتا کہ سب کو پہنچے کہ نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں معلوم ہے، جتنی دنیا ہمیں معلوم ہے. نہیں دیکھیے وہ انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پہنچا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. ایک ہے پہنچنا اور ایک چیز ہے کسی کا پہنچنے کے بعد نہ ماننا. تو نہ ماننے والے تو مسلمانوں میں مل جائیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں موجود ہوں گے. پہنچنے کا عمل ہو چکا ہے، اور پہنچنے کا وہ عمل اس شان کے ساتھ ہوا ہے
کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ علم دیا, گرد و پیش کے ماحول میں یہ علم دیا, انبیاء علیہ السلام کے یہ علم دیا. غامدی صاحب یہاں پہ میں آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. غامدی صاحب, اب انسان ایک کمپیوٹر بناتا ہے, کمپیوٹر کی تخلیق کا مقصد اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سٹور اور پروسیس کرے, مگر اگر کمپیوٹر ایسا نہیں کرتا تو انسان کمپیوٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی پروگرامنگ میں کہاں غلطی ہوئی. تو جب مخلوق بھی خالق کی منشا کے مطابق عمل نہیں کرتی تو کیا سوال خالق کے اوپر نہیں اٹھایا جانا چاہیے مخلوق کی بجائے؟ کمپیوٹر کی مثال آپ ستاروں سے دیں, سیاروں سے دیں, سمندر سے دیں, پانی سے دیں, ہوا سے دیں. خالق کائنات نے ان کو بنایا, شعور نہیں دیا, اس وجہ سے ان کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. ان میں اگر کوئی خرابی ہے تو خالق کائنات اس کو خود ہی دور بھی کرتے ہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کی مثال کمپیوٹر سے نہیں دی جا سکتی. کمپیوٹر تو ایک بے جان مخلوق ہے, اس کے اندر جو کچھ میں نے ڈالا ہے وہ اسی کو دنیا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. میں انسان ہوں, مجھے شعور دیا گیا ہے اور مجھے اپنے شعور کا بھی شعور دیا گیا ہے. یہ شخصیت ہے میری, پہلے اس شخصیت کو دیکھ لیجئے, اس کی مثال اس سے نہیں دی جا سکتی. تو خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کے اندر میں نے شعور دیا ہے, جس کے اندر میں نے بصیرت دی ہے, جس کو میں نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے, سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اور پھر یہی نہیں, میں نے اس کو اخلاقی شعور دیا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کی بنیاد پر مواخذہ کریں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کمپیوٹر کے اندر جو کچھ فیڈ کرتا ہے کمپیوٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا. ویسے آج کل ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی تصور فروغ پا رہا ہے. دوسری بات یہ غامدی صاحب, کیا جو پروگرامر ہے جو پروگرامنگ کر رہا ہے, خدا انسان کی پروگرامنگ کر رہا ہے, تو کیا جو چیز انسان کے اندر پروگرام نہیں ہے, جو چیز انسان کے اندر فیڈ نہیں ہے, کیا انسان اس لمٹ کو کراس کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے. اب ہم نے جو انسان کے سیل کا مطالعہ کیا ہے اور یہ جانا ہے کہ انسان کیا ہے, تو معلوم ہوا کہ بہت سی پروگرامنگ تو اس کے اندر موجود ہے. ان کے لیے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے. جس چیز کے لیے وہ جواب دہ ہے وہ انسان کی وہ شخصیت ہے جو اخلاقی شعور رکھتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے کسی ایک طریقے سے پروگرامنگ نہیں کی, بلکہ میں نے یہ شعور اس میں ڈال دیا ہے اور اختیار دے دیا اس کا کہ وہ چاہے تو ایک راستہ اختیار کرے, چاہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے. اصل میں میرا ارادہ ہے جو مجھے کمپیوٹر سے بھی ممتاز کرتا ہے, مشینوں سے بھی ممتاز کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انسان ارادہ و اختیار سے بندگی کو اس پہ عمل درآمد کرے, یہ ہم سب پھر بھی یہ مقصد انسان کا نہیں خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو چیک کرے کہ وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں. دیکھیے خدا نے تو آپ کو صلاحیت دے دی, علم دے دیا, ہدایت دے دی, اور پھر آپ کو شعور دے دیا, ارادہ و اختیار دے دیا, جس کے ذریعے سے آپ جس راستے کا چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں. وہ کب چیک کرے گا؟ قیامت میں, یعنی جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو اس وقت ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا. تمہاری شخصیت, تمہارے ہاتھ پاؤں, تمہارے محرکات, تمہاری نیتیں, تمہاری صلاحیتیں سب تمہارے سامنے آ جائیں گی. ایک ایک چیز حجت بن کر کھڑی ہو جائے گی. تم خود اعتراف کرو گے کہ یہاں میں نے جانتے بوجھتے غلطی کا ارتکاب کیا ہے, اس کے بعد سزا دوں گا. اگر ادنا درجے میں بھی کوئی معذوری ہوئی, علم کی کمی ہوئی, یا تمہاری اپنی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں, اس پر کوئی مواخذہ نہیں کروں. صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جو معذور ہوگا, تو ہم صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے ہم صاحب کہ انسان کا جو ارادہ اور اختیار ہے, تو کیا اس سے جو خدا کے مستقبل کا علم ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا؟ نہیں, بالکل اثر انداز نہیں ہوتا. دیکھیے خدا کے مستقبل کا علم جو ہے وہ مجھ پر مؤثر نہیں ہوتا. یعنی اگر تو خدا اپنے علم کو مؤثر کر دے تو پھر میں جواب دہ نہیں ہوں. وہ اپنے علم کو مجھ پر مؤثر نہیں ہونے دیتا. یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن میرے اندر وہ کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہیں کرتا کہ میں اس کے علم کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں. مجھے تو پورا اختیار دیا گیا ہے اور اس اختیار کو میں استعمال کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری بحث ہم مذہب پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں, پوری کی پوری دنیا میں اسی اصول پر چلا رہے ہیں. یعنی ہم دنیا کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جبر کتنا ہے, اختیار کتنا ہے. دنیا میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سزاوار ہے اور کون سزا کا مستحق نہیں ہے. یہ سارے فیصلے ہم روزمرہ کر رہے ہیں. ہماری پوری حکومتیں اس پر کام کر رہی ہیں, اقوام متحدہ اس پر کام کر رہی ہے, عدالتیں اس پر کام کر رہی ہیں. آپ نے کبھی آج تک کسی بیل کو عدالت میں بلایا ہے کہ آیا آپ جواب دیں یہ فلاں آدمی کو سینگ کیوں مار دیا تھا؟ آپ بیل والے کو بلاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیل شعور نہیں رکھتا, اگرچہ ایک حیوان ہے. آپ شعور رکھتے ہیں, آپ ارادہ رکھتے ہیں, آپ اختیار رکھتے ہیں, اس لیے آپ کو بلا لیا جاتا ہے. خالق نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور اس کی پیدائش سے خالق کی اسکیم پر کیا اثر پڑا؟ ناظرین اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. نام صاحب اب بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں ایک بڑے مشہور جرمن فلسفر گزرے ہیں جن کا نام تھا ہیگل. انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ انسان نے خدا کو نہیں بلکہ خدا کو انسان نے اپنے وجود پر اپنے عکس پر تراشا ہے. اب انسانوں کے خدا کو بھی غصہ آتا ہے, انسانوں کا خدا پیار بھی کرتا ہے, انسانوں کا خدا رحم بھی کرتا ہے, اور فلسفیوں کے بقول اگر اونٹوں کا خدا ہوتا تو ان کا خدا اونٹوں جیسا ہوتا. تو غم صاحب کیا جو الحاد کا تصور ہے, جو ایک انٹیلیجنٹ ڈائٹی کو جھٹلاتا ہے, جو کائنات کو بھی خدا مانتا ہے بعض صورتوں میں, جو پیرالل تحریکیں ہیں مذہب کی, تو کیا وہ انسان کو مقصد حیات سے ماورا کرتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کرتا ہے تو پھر ٹامک ٹوئے مارتا ہے, کیا سرائیاں کرتا ہے, اس کے سامنے کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور ان کی بنیاد پر وہ باتیں کہتا چلا جاتا ہے. آج تک فلسفے کی جتنی تاریخ ہے اس کو اقبال نے ایک مصرے میں سمیٹ دیا ہے کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. کیا چیز ہے جس پر انسانیت کو پہنچایا گیا ہے؟ قرآن مجید تو ہم کو ایک واضح مقصد دیتا ہے, اس کے لیے واضح استدلال پیش کرتا ہے, اس کے لیے تمام جتنے پہلو ہیں ان کو بالکل روشن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. فلسفے نے کیا دیا ہمیں؟ آپ ڈائلاگز آف پلیٹو کو پڑھیے, آپ اس کے بعد دکارت کو پڑھیے, ہیگل کو پڑھیے, کانٹ کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس کے بارے میں ایک شخص آسمان کے کلاوے بنا رہا تھا دوسرے نے اس کو زمین پر گرا دیا ہے. اور پھر بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے سائنس کی تو پھر کوئی بنیاد ہے کہ وہ مادے پر تحقیق کرے گی, تجربہ کرے گی, مشاہدہ کرے گی, آپ کو نتیجہ نکال کے دے دے گی. فلسفے کے پاس تو سوائے کیا سرائی کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اب سائنس نے کچھ تھوڑا بہت سہارا دیا ہے تو مزید آگے بڑھ کے کچھ بات کرنے کی پوزیشن پیدا ہوئی ہے. فلسفے کی موت واقع ہو گئی اسی وجہ سے کہ اس نے اس دائرے میں قدم رکھا جس دائرے کے اندر انسان کی رسائی نہیں ہے. جب سارتر نے ایگزسٹینشلزم کا تصور دیا, اس کے بعد 18ویں صدی میں اسپائنوزا نے ایک ڈسکورس کریٹ کیا, تو ہم صاحب اس وقت دنیا کا جتنا بھی فلسفہ ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے راستے واپس نیچر ورشپ پہ یعنی فطرت پرستی کی جانب لوٹتا دکھائی دیتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ایک واضح طور پر انسان کی تخلیق کے مقصد کو یعنی انسانی زندگی کے مقصد کو زندگی ہی قرار دینے پر مصر ہے. یہ کیا مقصد ہوا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا آپ نے اس کو مان لیا, پھر اس کے اوپر 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان کا مقصد یہی ہے تو مجھے ابدیت کا شعور کیوں دیا گیا ہے؟ اگر میرا مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے تو میرے اندر لامتناہی آرزویں کیوں پیدا کی گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ شعور نہیں, یہ خواہش ہے. صدیوں سے انسان آب حیات کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا ہے. گلگامش کا جو قصہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے آب حیات لے کر یہ بڑی دلچسپ بات ہے. خواہش پیدا کیسے ہوگی اگر مجھے اس کا شعور نہیں ہوگا؟ یہ خواہش بکری میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, بھیڑ میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, یہ شیر میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, چیتے میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی, یہ شجر و حجر میں کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ یہ خواہش میرے اندر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر اس چیز کا شعور ہے. کوئی خواہش شعور سے ماورا نہیں پیدا ہو سکتی. اگر آپ فلسفے کی پوری تاریخ پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ حیرت کی فراوانی. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیجئے جس کے اوپر اجماع ہو گیا ہو فلسفیوں کا, کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس کے بارے میں حتمی نتیجہ نکل آیا ہو. ما بعد طبیعت کے بارے میں کیا سارائیاں کرنا, ٹامک ٹوئیاں مارنا, اس کی ایک تاریخ ہے جس کو آپ فلسفے کی تاریخ کا کہتے ایک ہیں. بڑا مشہور نظریہ ہے کہ جو مادہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی, اور اسی مادے کے اندر جب تغیرات پیدا ہوئے, انٹرنل ڈائلیکٹکس وجود میں آئی, جس فرسٹ کاز کو وہ خدا کہتے ہیں جو ان کے نزدیک ایک کانشیس اینٹی نہیں ہے, تو زندگی کا آغاز ہوا اور بعد میں یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے. تو اس موڈ پر تو ہم سب فلسفہ اور سائنس ہمیں ایک سٹانس لیتا دکھائی دیتے ہیں. ایوولوشن کسی زمانے میں انسان کا خیال تھا, مادے کی ابدیت کے تصورات اب تو دم توڑ گئے, خود مادہ اپنی حقیقت سے ماورا ہو گیا. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید طبیعیات نے آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھول دی ہے. مادے کی حقیقت ہی ختم ہو چکی ہے. مادہ کیا چیز تھا؟ ہم جس کو ٹھوس کہتے تھے وہ لہریں ثابت ہو گیا, جس کو لہریں کہتے تھے وہ ذرات ثابت ہو گیا. تو اصل میں تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی, اور انسان کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ اب تو ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے انسان کے علم کی. ایاز قدر خود بشناس, ہمیں اپنے علم کے حدود جاننے چاہیے. ہمارے علم کی دنیا یہ مادی دنیا ہے, طبیعیات کی دنیا ہے. ہم اس تک محدود رہیں گے تو غیر معمولی نتائج نکالیں گے, اور وہ سائنس کی تاریخ میں دیکھ لیں. اس سے ماورا کے لیے ہمارے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے. اس وجہ سے ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے, کیا سرائیاں کرتے ہیں. آپ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ تمام نسلیں انسانی کے لیے یکساں قسم کے حالات اور مواقع پیدا کیے جاتے؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غریب کے گھر میں پلنے والا بچہ جو فاقہ زدہ ہوتا ہے, اور ایک بے دین والدین کے ہاں پلنے والا بچہ, اور انسانی تہذیب سے دور کہیں پرورش پانے والا بچہ, یہ تینوں مختلف قسم کے انسان ان کے سامنے کیسے یکساں مواقع ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے پاس جو لائف سپین ہے وہ بہت کم ہے, 30-40 سال کی زندگی ہے,
اور اس 30-40 سال کی جس میں ان کے پاس ارادہ ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا رزلٹ شو کرنا ہے، اس کے اندر انہوں نے اویئرنیس بھی حاصل کرنی ہے، انسانی تہذیب سے دور کہیں پہاڑوں کے درمیان سے اٹھ کے تہذیب سے روشناس بھی ہونا ہے، حقیقت سے روشناس بھی ہونا ہے، اور اپنی لائف کو چینج بھی کرنا ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ چیز بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ 30-40 سال کی زندگی کی بیس پہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ۔ تو خدا جس کی صفت عادل بھی ہے، جس کی صفت رحیم بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی کنٹروڈکشن اور اللاجیکل چیزیں؟ جی ہم یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مواقع پیدا کیے گئے ہیں وہ مواقع مختلف ہیں انسان کی مادی ترقی کے لحاظ سے۔ جو مواقع ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے وہ بالکل یکساں ہیں۔ انسان کو یہ کائنات دی گئی ہے، دنیا کا کون سا گوشہ ہے جس میں آسمان پر ستارے نہیں چٹکتے، سمندر تلاطم خیز نہیں ہوتے، ہوائیں اتر بیز نہیں ہوتی، وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی آفاق کی ساری نشانیاں افریقہ کے صحرا میں بھی ہیں، یورپ کے سبزہ زاروں میں بھی ہے، اور ہماری سنگلاخ زمینوں پر بھی ہیں۔ انسان جو اس کے اندر فطرت ودیت کی گئی ہے وہ خواہ وہ افریقہ میں ہے، خواہ یورپ میں ہے، خواہ ایشیا میں ہے، یکساں فطرت لے کے آیا ہے۔ وہی اخلاقی شعور، وہی نیک اور بد کے بارے میں ایک واضح امتیاز، وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کے لیے مواقع کم دیے گئے ہیں؟ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جو لوگ غریبی میں پلتے ہیں وہ حقائق کے زیادہ آشنا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے مواقع کے لحاظ سے بھی اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے غیر معمولی لوگ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ زیادہ تر دیہات کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو ادب پر، شاعری پر، افسانے پر، علم پر، سائنس پر حکومت کرتے۔ 30-40 سال کی زندگی، بلکہ 20 سال کی، بلکہ 10 سال کی بھی اگر ملی ہے اور اس میں آپ نے نیکی کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کو ابدی زندگی مل سکتی ہے۔ تو یہ پہلو تو غالباً آپ کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ قابل اعتراض ہے سزا کا پہلو۔ تو میرے عزیز، سزا کا تعلق وقت سے نہیں ہوتا۔ میں نے ہاتھ میں پستول پکڑا اور 3 سیکنڈ میں میں نے کسی آدمی کو مار دیا، اب کیا مجھے 3 سیکنڈ کے لیے جیل میں ڈالا جانا چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سزا کی نوعیت دیکھی جائے گی، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، جرم کن حالات میں ہوا ہے۔ تو ابدی جہنم کس جرم کی سزا ہے؟ وہ سرکشی کی سزا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 گناہ ہو گیا، 2 گناہ ہو گئے۔ ابدی جہنم کی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے سرکشوں کے لیے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ جو زمین پر خدا کے مقابلے میں سرکش ہو کر کھڑے ہو گئے، یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حامدی صاحب، ابدی سزا میں کیا منطق پوشیدہ ہے؟ ناظرین، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رحمان صاحب، پچھلے دنوں میری نظر سے جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا اس کی کہانی گزری۔ اس میں بتا رہے تھے کہ جاوید اقبال 100 بچوں کا قاتل تھا، وہ بچوں سے چائلڈ مولسٹیشن کا ارتکاب کیا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ جاوید اقبال کو بھی بچپن میں چائلڈ مولسٹیشن کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کا ایک رویہ انتقامی ہو گیا، باغیانہ ہو گیا، اور اس نے معاشرے سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی جاوید اقبال جو بھی تھا اپنے حالات کی پروڈکٹ تھا۔ تو حامدی صاحب، اس کو جنت کا حصول، اس کو جہنم کا حصول، اس کے لیے بے معنی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کی جو تخلیق کا مقصد تھا وہ بھی بے معنی گیا؟ یہ ارادے کی توہین ہے۔ جب اس کو ارادہ دیا گیا تھا اور یہ ارادہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے، اس نے ارادے کو استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ تو اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کی ہے اس نے۔ ہر انسان کو برے بھلے حالات پیش آتے ہیں کیونکہ وہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ ایک غریب بچہ ہے، ایک امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور بہت سے حالات مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ دیہات میں پرورش پائی ہے، شہر میں جنم لیا ہے، اس سائنسی دور میں پیدا ہوا ہے، آج سے صدیوں پہلے پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے مواقع انسان کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر بعض موقعوں کے اوپر اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کی افتاد طبع پر برے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انسان کو ایک بہت بڑی چیز دی گئی ہے اور وہ انسان کا ارادہ ہے۔ جاوید اقبال جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے ماخوذ ہوگا قیامت میں، اور اس لیے ہماری عدالت نے بھی اس کو ماخوذ کیا، اور اس لیے پورے معاشرے نے اس پر نفرت بھیجی۔ کسی نے ادنا درجے میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی ارادے کی، اس نے اس کی توہین کی۔ وہ جانور نہیں تھا۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے، ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس ارادے اور اختیار کے استعمال کی پوری قدرت دی گئی ہے۔ اس بات کو جو ماہرین نفسیات ہیں اس طرح نقد کا نشانہ بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار تو انسان
ہر انسان تب ایکسرسائز کر سکتا ہے, اس پر ایکول لا تب اپلائی ہو سکتا ہے جب ہر بندے کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, جو ایموشنل کوشنٹ ہے, جو اس کے فطری میلانات کا, رجحانات کا تعین کرتا ہے, وہ مختلف ہوتا ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک بندہ جلدی اشتعال میں آ جاتا ہے, وہ قتل کر دیتا ہے, ایک بندہ دیر سے اشتعال میں آتا ہے, اور یہ چیز جینیٹکس بھی تعین کر رہی ہے. تو جب ہر بندے کا آئی کیو لیول اور ای کیو لیول ایک نہیں ہے تو ارادہ اور اختیار کی بنیاد پر اسے معطوب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ ساری چیزیں انسانوں کے درمیان مختلف ہوتی ہیں, لیکن ارادے اور اختیار کے ساتھ انسان کو ایک اور صلاحیت دی گئی ہے, وہ یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کی تربیت کر سکتا ہے. اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر نہ ہوتی تو جس طرح اس کو تخلیق کیا گیا تھا آج بھی کسی جنگل میں اسی طرح پڑا ہوا ہوتا. انسان نے تہذیب تخلیق کی ہے, نظام تخلیق کیے ہیں, اس نے اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے آج دنیا کے اندر ایک نئی دنیا پیدا کر ڈالی ہے. یہ سب کیوں ہوا ہے؟ انسان اپنی تہذیب نفس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ جاوید اقبال نے اپنا ارادہ استعمال نہیں کیا, اس کے ساتھ تہذیب نفس کی جو مہلت اس کو ملی تھی اس سے بھی اس نے کام نہیں لیا. یہ دونوں جرائم اس کے ہیں, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ بالکل معذور تھا, اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس میں یہ سارے معاملات معذوری کے عالم میں ہو گئے, تو خدا کا اعلان یہ ہے کہ وہ کسی معذور کو کبھی سزا نہیں دے گا. آپ جاوید اقبال کی مثال دے رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک ارنا بھینسا تھا, دوڑتا ہوا آیا, اس نے 10 بچوں کو رون ڈالا, تو اب ظاہر بات ہے اس کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے نا, اس کا فوراً دیکھیے وہی بات کہہ دی, وہ ارادہ اور اختیار موجود ہے تو اسے ماخوذ ہونا چاہیے. اگر ارادے اور اختیار کی نعمتی سلب ہو کے رہ گئی ہوئی تھی اور خدا نے اس کو پیدا کر دیا, تو جس طرح معذورین کو پیدا کرتا ہے, جس طرح ذہنی طور پر جو لوگ معذور ہیں ان کو پیدا کرتا ہے, بالکل اسی طرح اس کو بھی اگر دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جو ذرائع میسر ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ سب کو یکساں ذرائع میسر ہوتے ہیں, جبکہ مادی طور پہ ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جو خدا مختلف لوگوں پہ رحمت کرتا ہے, مختلف لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ آیت قرآن مجید میں جس جگہ پر آئی ہے اس میں اللہ نے اپنا یہ قانون بیان کیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے اللہ کیسے کرتا ہے. دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا انتخاب کر کے جب کسی قوم کو عروج دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتی ہے یا بناؤ پیدا کرتی ہے. اگر وہ فساد پیدا کرتی ہے تو اس کے جرم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ اس سے بدل لیتے ہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی کو ذلت میں نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ قوم اپنے ساتھ خود ذلت کے لیے اسباب پیدا نہیں کر لیتی. لیکن اسی چیز کو اگر ہم آگے دیکھیں تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ پاک نے حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, آل عمران کو اور آل ابراہیم کو سارے جہانوں پر فوقیت دے دی. اگر آل عمران میں سے دیکھیں تو ایک حضرت عیسیٰ ہیں جو کہ کوئی ارادہ نہیں, کوئی اختیار نہیں, صرف 3 دن کے ہیں اور ماں کی گود سے گواہی دے رہے ہیں کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. یا آل ابراہیم میں سے اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نظر آتی ہے, لو کان نبی و آدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہاں پہ انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار تو نہیں ہے, لیکن یہ دونوں ہسٹری کے بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. یہ تو آپ نے نبیوں کی مثال دی. نبوت ارادے اور اختیار سے نہیں ملتی, نبوت تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جس طرح مجھے انسان بنایا ہے اور بھیڑ کو بھیڑ بنایا ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں. اسی وجہ سے نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث و یجل و رسالت ہو, اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرے. تو یہ ایک منصب ہے, یہ منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب سے دیتے ہیں. جیسے مجھے صلاحیتیں اپنے انتخاب سے دیتے ہیں, کسی کو شاعر پیدا کیا, کسی کو ادیب پیدا کیا, کسی کے اندر سائنس کی غیر معمولی صلاحیت رکھی. آئنسٹائن کو جو دماغ دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا, اقبال کو جو صلاحیت دی ہے وہ غالب کو نہیں دی. تو یہ جو صلاحیتوں کا فرق ہے اس کی بنیاد پر کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا. پیغمبری بھی ایک منصب ہے اور پیغمبری کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن پہ بلیو کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسرے شخص سے ڈیفرنٹ ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے, اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. دیکھیے بات اس کی بنیاد پر مواخذہ نہیں ہوگا نا, کسی کی صلاحیت کی بنیاد پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس کی بنیاد پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ پیغمبر کیوں نہیں بنے. آپ کا مواخذہ ہوگا آپ کے اخلاقی وجود کی بنیاد پر. گاندھی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھیں. جی صاحب, آپ نے بات کی ایک نیت کی, ایک ارادے کی اور پھر ایک ذمہ داری کی.
اگر کوئی شخص عالم دین ہے اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اسلام میں کہ اس نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو اسے سزا دی جائے گی. دوسرا وہ ہے جس نے ارادہ کیا, جس تک کوئی دعوت نہیں پہنچ سکی, مثلا سندھ کے کسی دور دراز کے دیہات کے اندر کوئی شخص ہے, وہ مسلمان ہے, اس تک پیغام نہیں پہنچ سکا, ہدایت کی دعوت نہیں پہنچ سکی, یہاں پر اس نے ارادے کے اوپر کوئی غلط فیصلہ کر لیا, اس پر بھی اس کے لیے سزا ہے. اور تیسری, جب اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں انصاف کے معاملے میں جسے چاہوں گا, میری رضا اور میری مرضی جسے حاصل ہوگی وہ جنت میں جائے گا, اگر میں نہ چاہوں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا, چاہے وہ عابد ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنی عبادتیں کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر عصر حاضر کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس تین طرح کی یہ جو کیٹیگریز سامنے آتی ہے, ان کے اندر پھر ایک کنٹراڈکشن آتا ہے. اس میں اسلام اس کا کیا سولوشن دیتا ہے, ذمہ داری کے حوالے سے, ارادے کے حوالے سے, اور تیسری جو ہے اس کے نیت کی بات آپ نے کس بنیاد پر کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے؟ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا میری رضا ہوگی جس کو وہ جنت میں جائے گا. ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے عمل کی جزا ہے جنت. یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کی, جزام بما کسبا. وہ تو تمام دنیا کی سزائیں بھی بیان کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکے گا. میں جو فیصلہ کروں گا وہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کروں گا, حکمت کی بنیاد پر کروں گا, اور ان لوگوں کے حق میں کروں گا جو واقعی اس کے مستحق ہوں گے. کوئی دوسرا میرے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک غیر معمولی نعمت ہے ہمارے پاس. یعنی انسان فلسفے کے صحراؤں میں سرگرداں رہتا ہے اور وہاں کوئی روشنی اس کو نہیں ملتی. ادھر خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام جو نظم لکھی ہے اقبال نے, تو نوجوان نسل کو کیا بتایا. پطرس بخاری گئے تھے ان کے پاس اور جا کے کچھ فلسفیانہ سوالات کیے, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا, زناری برگساں نہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے, اس کا طلسم سب خیالی. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اقبال اگرچہ بے ہنر ہے, اس کی رگ رگ سے باخبر ہے فلسفہ زندگی سے خالی. تو آپ اس فلسفہ زندگی سے خالی اس کو سمجھیں اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں. وہ آپ کو کیا تعلیم دے رہی ہے؟ وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے گمراہی کا, اللہ کا ایک قانون ہے ہدایت کا. اس کے مطابق ہدایت ملتی ہے, اس کے مطابق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ سندھ میں ایک آدمی یا فلاں ہے یا فلاں ہے, جہاں جو آدمی موجود ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنیادی ہدایت تو اس کے اندر موجود ہے, اور دوسری ہدایت اس آفاق کے اندر موجود ہے. تیسری ہدایت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے, اور انبیاء کی ہدایت جس کو پہنچ گئی سوال بھی اسی سے کیا جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہماری طرف تو کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا. تو خدا کہے گا کہ وہ میں نے جو ہدایت تمہارے اندر دی تھی, میں تو صرف اس کا سوال کر رہا ہوں. جی آپ پوچھیں. کیا فلسفہ وہ ذریعہ علم نہیں ہے جو عقل کو بنیاد بنا کر آگے چلتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے ریفیوٹ کیا ہے مابعد الطبیعات کو. تو یہ خدا کا تصور ایک مابعد الطبیعاتی تصور نہیں ہے؟ حسن, خیر, اس کے علاوہ روح اور خوشی, غمی, یہ سب وہ چیزیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب مابعد الطبیعاتی تصورات ہیں. فلسفہ انہی تصورات کو زیر بحث لاتا ہے, تو تب ہم اس کو کس طرح سے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ میں نے مابعد الطبیعات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی. میں نے یہ بتایا ہے کہ مابعد الطبیعات کے بارے میں انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. دیکھیے انسان کی عقل کام کرے گی جب کوئی بنیاد موجود ہوگی. اگر میرے پاس حواس کا علم موجود ہے, میرے پاس کائنات کا کوئی تصور موجود ہے, میرے سامنے تحقیق کی کوئی چیز موجود ہے, تو میری عقل کام کرے گی. مابعد الطبیعات کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں اس پر قیاس کر سکوں. اس میں محتاج ہوں کہ اللہ کی ہدایت مجھ کو ملے, اور اللہ کی ہدایت جب مل جاتی ہے تو یہ نہیں کہ میں اندھا ہو کے قبول کرتا ہوں. نہیں, جب مجھے جواب مل جاتا ہے. آئنسٹائن نے اس کائنات کے ایک معمے کا حل پیش کر دیا, جب وہ پیش کر دیا تو اب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو قرآن مجید ہمارے سامنے جو فلسفے کے بنیادی مسائل ہیں ان میں جو رہنمائی رکھ دیتا ہے وہ عقل اپریشیٹ کر لیتی ہے. عقل کو اپنا کام کرنا ہے. یہ جتنی چیزوں کی آپ نے بنیادیں واضح کی ہیں, ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تجزیہ کرنے پر قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی, علم میں کوئی پابندی نہیں. آپ اپنی خوشی کو سمجھیے, اپنے غم کو سمجھیے, اپنی مسرت کو سمجھیے, ان سب چیزوں پہ غور کیجیے. مابعد الطبیعاتی حقائق کیا ہیں, میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ تین سوالات ایسے ہیں جن میں فلسفے کے لیے رائے قائم کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. انسانی عقل کو بنیاد فراہم کریں گے تو کام کرے گی. کام تو عقل ہی نے کرنا ہے ہر حال میں, لیکن عقل سے کام لینا کہاں ہے؟ سر, قرآن نے کہیں پہ بھی فکر یا عقل پہ کوئی
پابند کوئی حد عائد نہیں کی ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچنا اور میں نے یہ سوچنا ہے. اس نے اس کو آزاد ہی کہا ہے. جیسے اقبال نے بھی اپنے فلسفے میں فکر کو آزاد کہا ہے, اور اس نے انسان کی جبلت سے لے کر اس کے وہ بالکل وجدان کی سطح تک کی سٹیج کو بیان کیا ہے. یعنی وہ انسان کو ایک بالکل نیچے کے درجے سے اٹھا کے پیغمبر کے درجے پر لے جاتا ہے. اور میرا الٹیمیٹ گول انسان کا جو اقبال نے بیان کیا ہے وہ معرفت الہی ہے. وہ پیغمبر کے درجے کو, اگرچہ میں پیغمبر منتخب ہے, یہاں پہ پھر ارادہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, پیغمبر کے درجے تک پہنچنے ہی کو میری حیات کا مقصد بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جنت تک پہنچ جانا ہی میری مقصد حیات ہے, اور اگر جنت ہی میرا مقصد حیات ہے اور یا دوزخ ہی میرا مقصد حیات ہے, تو جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد کیا میں انسان نہیں رہوں گی, کوئی اور مخلوق بن جاؤں گی؟ تب اس صورت میں میرا مقصد حیات کیا ہوگا؟ یہ بات کہ ماں بعد طبیعات کے بارے میں عقل پر کوئی قدغن نہیں لگا رہے ہم. وہ غور کرے گی, سوچے گی, اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کو کس دائرے میں سوچنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے کہ علم صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا جانتا ہوں, علم یہ بھی ہے کہ میں یہ جان لوں میں کیا نہیں جان سکتا, میرے پاس کیا چیز موجود نہیں ہے. تو میں نے جو فلسفے کے اوپر تبصرہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جن چیزوں پر فلسفہ رائے قائم کرنا چاہتا ہے ان کی کوئی بنیاد اس کے پاس موجود نہیں ہے. جب قرآن مجید اس معاملے میں ایک بنیاد فراہم کر دیتا ہے پھر فلسفہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کی رہنمائی میں فلسفہ کام کرتا ہے, عقل کام کرتی ہے, تو حقائق کے نئے دروازے اس پر کھلتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اس رہنمائی کے بغیر آگے بڑھتی ہے تو اندھی ہو جاتی ہے, اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مادی تجربات کو کہیں پسے پوچھ نہیں ڈالتے ہیں. ہم یہاں فزکس سے ہی میٹا فزکس تک کا سفر طے کرتے ہیں, فزکس کو چھوڑ کے میٹا فزکس تک نہیں جاتے ہیں. ہاں لیکن ہوا نہیں. مادی دنیا یعنی دنیا کی 5000 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں ہو سکا. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا, آپ کوئی سائنس کی اچھی کتاب اٹھائیں تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وائے میرا مسئلہ نہیں ہے, ہاؤ میرا مسئلہ ہے. اس کے بعد سائنس کی دنیا پیدا ہونی شروع ہو گئی. جب تک انسان ماں بعد طبیعات کی گتھیاں سلجھاتا رہا اس وقت تک اس مادی دنیا کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوئی. مادی دنیا میں بے شمار اسرار پوشیدہ ہیں, نفس میں بھی مادے میں بھی. ان میں تحقیق کیجئے, نئی نئی دنیایں دریافت کریں. انسان کے لیے معلوم نہیں کیا خزانے اس کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ جو 3 بنیادی سوالات ہیں کہ میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, میری وجود کا مقصد کیا ہے, اس میں مجھے بتا دیجئے کہ فلسفہ کامیاب ہو سکا آج تک جواب دینے میں. میں فلسفے کا طالب علم ہوں, میرے بال سفید ہوئے ان سب کو پڑھتے ہوئے. اگر مجھے ڈائلاگز آف پلیٹو سے لے کر آج کے سارتر اور فلاں تک اور دریدہ تک بتا سکیں آپ کہ کوئی ایک مقصد اطمینان کے ساتھ متعین کر سکے ہوں اور ان 3 سوالوں کا کوئی واضح جواب دے سکے ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. صاحب اب بات یہ ہے کہ جو فلسفی ہیں وہ اضطراب کو ہی انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اطمینان آ جائے گا تو اس پر موت طاری ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی گفتگو کے دوران فرمایا کہ میں کیا نہیں جانتا یہ بھی میرا علم ہے. یہاں بھی آپ نے افلاطون کا, پلیٹو کا سہارا لیا. تیسری بات یہ کام صاحب کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت سائنسدان ہیں اور سوشل سائنسز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ فلسفی کو مدر آف دا سائنسز قرار دیتے ہیں, تو آپ کس طرح فلسفے سے اتنا زیادہ ڈسکورس کریٹ کر سکتے ہیں ریلیجن کا؟ نہیں دیکھیے, میں نے تو جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر علم جب اپنی تاریخ ایک درجے تک پہنچا دیتا ہے تو ہم کو حق حاصل ہے نا اس پر تبصرہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. فلسفے کی اچیومنٹس 0 ہیں. اس کے بالکل برعکس طبیعیات کے علوم کی طرف جب انسان نے توجہ کی ہے, طبعی دنیا کی طرف, تو اس کی اچیومنٹ بے پناہ ہے. کیوں 0 ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پر رائے قائم کر سکے. اور یہ میں نے افلاطون سے کوئی چیز مستعار نہیں لی, یہ سبق مجھے قرآن مجید نے دیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو یہ بتاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اس مادی دنیا کی ترقی کے بعد جب سے انسان نے فزکس کے اوپر توجہ دی اور میٹا فزکس سے اپنی توجہ اس نے ہٹائی اور اتنی ترقی کی, لیکن اس کی روح تو پھر خالی ہو گئی نا. اس کے جو ایگزسٹنس کا مقصد ہے اس کو ایک دوڑ لگی ہے. ہر کوئی اپنی زندگی کے مقصد کو کوئی دولت, کوئی عورت, کوئی شہرت قرار دے رہا ہے, لیکن ہیومینٹی کا گول کیا ہے؟ کیونکہ مقصد جو تخلیق سے بڑا, کہ آگہی سے بڑا خیر کوئی نہیں ہو سکتا, اور بقول آپ کے کہ خیر و شر کا شعور انسان کی فطرت میں ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی تخلیق کے مقصد پر آپس میں متفق نہیں ہے. اس وجہ یہ ہوئی نا کہ خالق کائنات نے انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کا جواب تلاش خود کرے. اس کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا گیا تھا. انسان نے اس جواب کی ناقدری کی ہے, وہ اس کے سامنے پڑا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مطالعہ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, وہ کبھی قرآن مجید کو اپنی تحقیق کا موضوع نہیں بناتے.
ایک کتاب موجود ہے دنیا کے اندر جو اعلان کر رہی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور ایک معجزہ ثابت ہو چکی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں کوئی ایک کتاب دنیا کی لائبریریوں سے اٹھائیے جو 1 صدی پہلے لکھی گئی ہو اور وہ دنیا کے اندر آنے والے تغیرات کو برداشت کر گئی ہو. اتنی غیر معمولی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور زندگی کے ان تمام حقائق کو بتاتی ہے جن کے بارے میں انسان کے پاس کوئی سوچنے کی بنیاد نہیں. یہ غلطی کی ہے انسان نے. طبیعیات کی دنیا کے ساتھ ایک اور ماخذ علم موجود تھا, اس نے تحقیق کی مادے پر, اس نے تحقیق کی نفس پر, کلام اللہ پر تحقیق نہیں کی, وہ بھی اس کے پاس موجود ہے. ایک زمانے میں کلام اللہ موجود نہیں تھا انسان کے پاس, ہمیشہ سے موجود رہا ہے. وہ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی کہی گئی. ابھی انہوں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنائی تھی, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم علی العالمین, یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کا استفاع کیا نبوت کے لیے, ان کو برگزیدہ کیا. یعنی انسانی ارادے اور اختیار کا خدا کی ڈیوائن اسکیم پر کیا اثر پڑتا ہے اور صوفیہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اس پر ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خان صاحب, اب بات یہ ہے کہ یہودیوں میں قبالسٹس, عیسائیوں میں گنوسٹکس یعنی عارفین, اور مسلمانوں میں جو صوفیہ کی پیرلل تحریکیں رہی ہیں, ان سب کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بقول انسان ایک کل کا جزو ہے اور اسے اپنی موت کے بعد واپس اس کل میں مدغم ہو جانا ہے, اور یہ ادغام جتنا سوئفٹلی طے پا جائے یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور اسی لیے منصور بن حسین بن حلاج نے انا الحق کا نعرہ بھی لگایا. تو آپ اس مقصد تخلیق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جنت کے حصول کو مقصد نہیں قرار دیتے, اور اسی طرح جو بدھسٹس ہیں وہ بھی نروانا کو اپنا کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹ آف ایٹرنل بلس کو اپنا مقصد قرار دیتے ہیں. ہاں, وہ خیال ہے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہ علم کی میزان پر یہ نظریہ پورا اترتا ہے, نہ عقل کی میزان پر پورا اترتا ہے. انسان کا مشاہدہ بھی اس کی بالکل نفی کرتا ہے. اصل میں اس عالم کے اندر جو وجود کی وحدت پائی جاتی ہے اس سے غلط فہمی ہوئی ہے, اور اس سے غلط فہمی کے نتیجے میں انہوں نے ذات باری کو بھی اس میں شامل کر دیا. اس سے وحدت الوجود کا نظریہ پیدا ہوا. اسی کی تفسیر وہ شعر ہے جس سے آپ نے اس پروگرام کی پچھلی دفعہ ابتدا کی تھی. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو ہمارے ہاں کی جتنی شاعری ہے وہ اس سے متاثر ہوئی. شعر سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, میرے نزدیک ایک بیمانی بات ہے. قرآن مجید نے بڑے واضح طریقے کے مجھے بتایا ہے کہ میری تخلیق کیا ہے, خالق کائنات کی حیثیت کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں. اصل میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیانہ مذاہب کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ قرآن کی رہنمائی کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر بعض قیاسات کرنے کی کوشش کی گئی. جی میم, آپ نے کہا کہ انسان کے پاس فری ول ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پر بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں نے خود بھی کوشش کی ہے ایسے کر کے اور دوسروں کو بھی دیکھا ہے کہ پوری محنت سے سچائی سے بندہ کام کرتا ہے اور پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے, جس سے مایوسی بھی طاری ہوتی ہے. پھر بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے یا اس طرح کے کیٹاسٹرفیز آ جاتی ہیں جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو. تو ان ساری چیزوں سے فری ول لمٹ نہیں ہو جاتی ہے؟ ان ساری چیزوں سے آپ کسی اور طرف لگنے پہ مجبور نہیں ہو جاتے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ارادے کی طاقت ہے اس کے استعمال کے لیے اس کو کھلی دنیا نہیں دی گئی. اس کے اندر بہت سے نشے فراز پیدا کیے گئے ہیں کیونکہ اسے امتحان سے گزارنا ہے. اگر آپ کے ارادے کی باغ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور اس کے نتائج بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتے تو پھر تو کوئی آدمی کبھی غلطی نہ کرتا. یہاں زلزلے بھی ہیں, طوفان بھی ہیں, نشیب بھی ہیں, فراز بھی ہیں, دولت بھی ہے, افلاس بھی ہے. ان کے اندر کھڑے ہو کر انسان نے اپنا ارادہ استعمال کرنا ہوتا ہے. زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, اس کے نتیجے میں تو موت واقع ہوگی نا. ہمارے ارادے کا استعمال ہمارے اخلاقی وجود کے لیے ہے, اور اخلاقی وجود کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کے لیے انسان کے ارادے کے استعمال کا نمونہ ہے جو آپ جدید تہذیب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ کر دیا, اپنی پوری محنت لگا دی, پر یہ اللہ کو منظور نہیں تھا, یا اللہ کی بہتری اور منظوری. ارادے سے کوئی تعلق نہیں, تو نتیجے سے تعلق. ارادہ تو آپ کا وہ تھا, شکل ہی نہیں لے پایا. نہیں, ارادے کا نتیجہ نہیں نکلا. یعنی آپ نے جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ تو آپ نے کر لیا, اس کے تحت آپ نے محنت کی, وہ ارادے کی وجہ سے کی. ایک خاص میدان کا انتخاب کیا, ارادے کی وجہ سے کیا. فرض کریں اگر میرا ارادہ صاف تھا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا تو کل کو میرا ارادہ خود ہی بدل نہیں جائے گا, کیونکہ پچھلے دفعہ ارادہ کام نہیں دیا. تیمور کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ ناکامی کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں, اگلے حملے میں کامیاب ہو جاؤں گا. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ارادے کی شکست سے نئے ارادے کی تقویت حاصل کی ہے. تو اس وجہ سے انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے. آپ کبھی غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہمیں جو دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں, اگر ناکامیوں کا آپ تجزیہ کریں تو اصل میں بڑی کامیابیوں کا راستہ اسی سے نکلتا ہے. اگر انسان اپنی کامیابیوں کا اسیر ہو جاتا
تو ان بڑی جگہوں تک پہنچ نہ پاتا جن تک وہ پہنچا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کو ایک میدان میں ناکامی ہوئی, اس ناکامی سے مہمیز حاصل کر کے انہوں نے ایک دوسرا میدان منتخب کیا اور اپنی کامیابیوں کو جھنڈے گاڑ دیے. جی آپ پوچھیں. کہ اگر کوئی شخص عبادات کے بغیر معاملات کے ذریعے اس اخلاقی منزل کو حاصل کر لیتا ہے جو اسلام کا مطمع نظر ہے, تو کیا اس کے باوجود اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ فار ایگزامپل مدر ٹریسا ہے, تو کیا اس کی تمام تر کار خیر, اس کی تمام زندگی کی متاع نیک, اس کے باوجود کیا اس کو اس بنیاد پہ جو ہے وہ ملعون کیا جائے گا کہ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا یا وہ جو عبادات ہیں وہ اس نے پوری نہیں کی؟ دیکھیے, میں کسی کے انجام کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا, اصول بتا سکتا ہوں آپ کو. اصول یہ ہے کہ حق آپ کے سامنے آیا, آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. مجھے نہیں معلوم کہ مدر ٹریسیا کے عقائد کیا تھے, نظریات کیا تھے. وہ ایک مسیحی خاتون تھیں. انہوں نے تو آخری زمانے میں اپنے سوانے لکھنے والوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میں صرف اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میں نے انسانیت کے لیے کیا ہے, نہیں, میں نے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو ان کے جذبات یہ تھے. اب جن چیزوں کو انہوں نے نہیں مانا, ان کے بارے میں کیا ان کو صحیح علم پہنچ گیا تھا, ان پر حجت تمام ہو گئی تھی, اس کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, بے انصافی نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن مجید نے تمام مذاہب کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ کسی مذہب سے وابستگی کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی خدا کی سچی معرفت, اچھے عمل اور اس کی جواب دہی کے لیے قیامت کی پیشی کے احساس کی وجہ سے. جنت میں لوگ ہمیشہ کے لیے ایک اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں, جہنم میں لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. قیامت گزر چکی ہے, خدا کچھ نئی دنیایں آباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو ہم سب کیا ایسے وقت کے بارے میں جب زمان اور مکان بے معنی ہو جائیں, جو ٹائم لینئر اور پیرالل ٹریول نہ کرے, تو ایسے وقت کے بارے میں کیا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا, یہ ساری بیماریاں, خودکش حملے, یہ بیماریاں, یہ دہشت گردی, تو کیا ہوتا؟ کیونکہ آخر میں بھی تو سب کچھ یہ فنا ہو ہی جانا ہے. یہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا تو ضرور کریں گے. ایسا یعنی یہ انسانی دماغ میں بھی کلیئر نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے کچھ حدود ہیں, کچھ سوالات جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کا جواب ہم یہاں پا سکتے ہیں اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہمیں یہاں نہیں ملتے اور وہ اگلی دنیا میں جا کر ہمارے سامنے حقائق کھلیں گے تو ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بعد کیا سوالات پیدا ہوں گے جن کے لیے پھر کسی اور ایک دنیا کا انتظار کرنا پڑے گا. غامدی صاحب, یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, تخلیق کے اسرار ہوں یا توجیہ کی تکرار, بات نتیجے کی ہے. جو اگر انسان کو جینے کی آرزو اور مرنے کا حوصلہ دیتا ہے تو اس نتیجے کو مقصد حیات کہا جا سکتا ہے. رہی بات اس مقصد کی صداقت کی, تو مذہب اس مقصد کو, جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا, بندگی کے نتیجے میں جنت کا حصول قرار دیتا ہے. سائنس ارتقاء کا دامن پکڑتی ہوئی کسی بھی نتیجے تک پہنچنے سے فی الحال قاصر دکھائی دیتی ہے, اور فلسفہ مابعد الجدیدیت کے رستے فطرت پرستی کی جانب لوٹتا دکھائی دیتا ہے, جبکہ متکلمین زندگی کے مقصد کو زندگی ہی قرار دینے پر مصر ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.